یسوع کے جلالی و برکت اور قدم نامی آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جو ہم نکموں کو ناچیزوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، بے وجودوں کو وجود دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کمزور کہے کہ میں زوراور ہوں، اور اس کے بعد خدا کا بندہ پالوس سے بیان کرتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جب ہم یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے زور سے، اپنی طاقت سے یا اپنی حکمت سے یہاں کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ یہ خداوند کی فطرانہ شفقت ہے اور اس کی کرم نوازی ہے جو ہم نکموں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج کا کار جو خوبصورت دن ہے، خدا نے ہماری زندگی میں پتہ مندی کا دن بخشا، جیسے کہ ہم نے خدا کے خون اور بدن میں شریک ہونا ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ دائیکی کے تعلق سے ہے۔ ہم خدا کے کلام میں سے، پرانے عہد نامے میں سے اور نئے عہد نامے میں سے بھی دائیکی کے بارے میں سیکھیں گے۔ 10 کا عدد جو ہے یہ پرفیکٹ آرڈر کا عدد ہے کہ کیسے خدا انسان کی زندگی میں اپنے کامل منصوبے کو پورا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو 10 کا عدد جو ہے یہ خدا کی بادشاہی کا بھی عدد ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پیدائش کی کتاب میں اس کے 10 باب میں، اس کی 10 آیت میں آپ کو بائبل میں پہلی مرتبہ لفظ بادشاہی کا ذکر ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آدم سے لے کر نوح تک جو ہے وہ 10 پشتے، نوح جو تھا 10ویں پشت تھا آدم سے لے کر۔ اور کیا ہوا؟ نوح خدا کی نظر میں کیا تھا؟ رات بعد ٹھہرا، جب طوفان آیا تو باقی دنیا تو جو تھی وہ پانی کے طوفان سے جو تھی وہ غرق ہو گئی، لیکن نوح کا گھرانہ جو تھا وہ بچ گیا۔ اس کے بعد نوح سے لے کر ابراہام تک کیا ہے؟ 10ویں پشت ہے۔ ابراہام جو ہے وہ نوح سے لے کر 10ویں پشت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے ابراہام کو کیا لقب دیا؟ وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ 10 کا عدد جو ہے ہماری زندگی میں بڑا اہم ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ ہمارے ہاتھ میں 10 انگلیاں، اور اس بات کے لیے کہ خداوند نے ہی ہماری زندگی میں ہمیں یہ سب فضل دیا ہے کہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں اس کا جو ہے 10 گنا ہم خداوند کے حضور گزاریں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ جو میں کماتا ہوں یہ میری اپنی محنت ہے، میری اپنی کامیابی ہے، میرا اپنا ٹیلنٹ ہے، میں نے تعلیم حاصل کی، میں اچھی جاب کرتا ہوں، محنت ساری میں کرتا ہوں۔ لیکن اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں تو خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ میرے ساتھ نکالیے گا استشنا کی کتاب، اس کا 8 باب، استشنا کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 17 سے 18 پڑھیں گے۔ جس کسی کو ملے پڑھنے میں رہنمائی کرے گا۔ استشنا کی کتاب اس کا 8 باب اور 17 سے 18۔ اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ اور اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے تو اور معبودوں کو پیرو بن کر ان کی عبادت اور پرستش کرے، تو میں آج کے دن تم کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہو جاؤ گے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام سے پڑھیں، سنیں، سمجھے جانے پر خدا کی خاص برکتوں سب کہیں گے آمین۔ آمین۔ تو جیسے ہم نے کلام حق میں پڑھا کہ خدا جو ہے بنی اسرائیل قوم سے بیان کرتا ہے کہ تم جو کماتے ہو وہ تمہیں کیسے ملتا ہے؟ کیا تم اپنے طور سے کماتے ہو؟ کیا تمہاری اپنی طاقت ہے؟ کیا تمہاری اپنی ایبلٹی ہے؟
سے اسے واپس لوٹا۔ لیکن کیا ہم جو ہے خدا کو کسی چیز کو اگر اسے دے دیں گے، کیا خدا کو کسی چیز کی کوئی کمی ہے؟ کیا خدا غریب ہے؟ کیونکہ اگر زبور 24 کی پہلی آیت میں دیکھیں تو خدا کہتا ہے زمین اور اس کی سب اموری کس کی ہے؟ خداوند کی۔ اس کے بعد اگر ہم حجی نبی کے صحیفے میں پڑھیں تو خدا کہتا ہے سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، رب الافعال فرماتا ہے۔ ہیرے جو ہوتے ہیں نا وہ کانوں میں ہوتے ہیں جہاں سے کوئلہ نکلتا ہے، تو وہ وہاں پر کیا ہم نے وہاں پر رکھ کر آئے ہیں؟ کیا ہم وہاں پر چھپا کے آئے؟ یہ خداوند کے۔ اگر زمین میں سے سونا نکلتا ہے تو وہ کس کا ہے؟ وہ بھی خداوند کا ہے۔ اگر جنگل میں کوئی جانور ہے، اگر نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اگر دنیا میں کوئی بھی چیز ہے تو وہ کس کی ہے؟ خداوند کی ہے۔ کیا ہمارے زور سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہماری قوت ہے؟ کیا یہ ہماری طاقت ہے؟ نہیں، بلکہ یہ خداوند کا ہی سب کچھ ہے۔ یسوع نے کہا کہ بس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو تعلیم دو اور ان کو یہ کہو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ جب ایک کا انسان جو ہے اس کی زندگی میں یسوع آتا ہے، جب ایک انسان جو ہے ایک ایماندار یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ صرف معیار کے سانچے میں ڈھل نہیں رکھتا ہے جیسا ہمارا خداوند چاہتا ہے۔ لیکن کئی لوگ اس بات کا بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں نئے عہد نامے میں جو ہے وہ نئی کے بارے میں ہمیں ذکر نہیں ملتا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو کلام میں لکھا ہے دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، اور ایک جگہ پر لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ جب ہم کلام حق میں دیکھیں تو ہمیں ڈھیروں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ اگر پرانے عہد نامے میں دیکھیں وہاں تو ہمیں صرف 10% حصے کا ذکر ملتا ہے، لیکن نئے عہد نامے میں ہمیں اس سے زیادہ ملتا ہے۔ اگر ابتدائی کلیسیا میں دیکھیں تو وہاں پر لوگوں نے اپنے تمام گھر، اپنے کھیت بیچ دیتے تھے، رسولوں کے قدموں میں آ کر رکھتے تھے اور ان کو دیتے تھے تاکہ خدا کی بادشاہی کا کام جو ہے وہ چلتا رہے۔ آج ہم ایسے کرتے ہیں؟ کیا ہماری زندگی جو ہے وہ کلام کے مطابق، خدا کی جو ہے اس کتاب کے مطابق جو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے، کیا اس کے مطابق گزر رہی ہے؟ یسوع نے کہا اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو وہ کیا کرے؟ میرے حکموں پر عمل کرے۔ کیا ہم آج اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے عبرانیوں کے خط میں اس کے 7 باب میں ہمیں جو ہے ملک سجن کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ساتھ نکالیے گا، اب نئے عہد نامے میں سجائیتی کے بارے میں سیکھیں گے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 7 باب اور اس کی 1 سے 9 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 7 باب اور اس کی 1 سے 9 آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور یہ ملک سنک سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی تہیہ کی تھی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ پس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی تہیہ کی تھی۔ اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں سے
اگرچہ وہ ابراہیم کی سلب سے پیدا ہوئے ہوں، شریعت کے مطابق دے یقین لے، مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہیم سے دے یقین لی، اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہی، اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے۔ اور یہاں تو مرنے والے آدمی دے یقین لیتے ہیں، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بات پر۔ اگر آپ اس پیسج کو پڑھیں تو آپ کو جو ہے پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب میں اس کا ذکر ملے گا۔ 14 باب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں، کئیوں کو پتا ہوگا، اور جن کو نہیں پتا سٹوری اس طرح ہے کہ ابراہیم اور اس کا بھتیجا جو لوط ہے وہ ایک ساتھ رہتے تھے ایک ہی ملک میں، لیکن ان دونوں کے چرواہوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ تو ابراہیم نے کیا کہا کہ میرے اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو، تو تیرے سامنے یہ اتنی زمین ہے، تو جس طرف چاہے اس طرف چلا جا۔ اور اس نے ترائی کے حصے کو جو ہے وہ چنا، اور وہ دوسرے ملک میں شفٹ ہو گئے۔ اب اس ملک کا جو بادشاہ تھا، دوسرے ملک کے بادشاہ جو تھے، یہ تقریباً 4 بادشاہ تھے، اور انہوں نے اس ملک پر کیا کیا؟ حملہ کر دیا، اور یہ 5 بادشاہوں سے لڑے، اور وہ جو 4 بادشاہ جنہوں نے حملہ کیا وہ جیت بھی گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ لوط کو اور اس کے ساتھ اس کے سارے گھرانے کو اور اس کے سارے مال کو اور جتنے لوگ وہاں پر تھے اور ان کے مال کو جو تھے اپنے ساتھ اسیر کر کے لے گئے۔ اب ایک آدمی بچ نکلا تھا، اس نے جا کر ابراہیم کو بتایا کہ لوط کے ساتھ یہ ہوا۔ اب ابراہیم نے کیا کیا؟ وہ 318 تقریباً شاید تعداد لکھی ہوئی ہے، اتنے آدمیوں کو ساتھ لے کر گیا، اور رات کو جو تھے وہ گولوں کی صورت میں، مطلب کہ ایک گول میں اتنے لوگ ہوں گے، ایک میں اتنے لوگ ہوں گے، تو اس نے کیا کیا؟ ابراہیم اور اس کے لوگوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو وہاں سے بھگا دیا، اور اس کے بعد جو ہے لوط کو اور اس سارے مال کو جو ہے وہاں سے پھیر لائے۔ اب راستے میں کیا ہوتا ہے کہ ملک صدق جو ہوتا ہے ان کے سالوں کا بادشاہ وہ وہاں پر آتا ہے، اور ابراہیم کو جو ہے وہ روٹی اور میں جو ہے پیش کرتا، اور جسے آج ہم خدا کے نور اور بدن سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم اپنی جو لوٹ کا مال ہوتا ہے اس سے عمدہ چیزیں کس کو دیتا ہے؟ اس بادشاہ کو دیتا ہے، کیونکہ اسے یسوع مسیح کے مشابہ بتایا گیا۔ اس کا کوئی نسب نامہ ہمیں بائبل میں نہیں ملتا کہ اس کا باپ کون تھا یا اس کی ماں کون تھی، وہ بے باپ بے ماں، اس کا کوئی نسب نامہ نہیں ملتا، اور اس لیے اسے یسوع سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آگے کلام میں ہمیں جیسے ہم پڑھے تو ہمیں ملتا ہے، مگر جس کا نسب نامہ ان سے جدا تھا اس نے ابراہیم سے دے یقین لی۔ اب دائی کی جو تھی وہ لادی کے قبیلے کے لوگ لیتے، ہارون اور ان کے بیٹے آگے جو کاہن مقرر ہوئے دے یقین ان کو دی جاتی، لیکن یسوع کس قبیلے سے تھا؟ وہ یہودا کے قبیلے سے تھا۔ اور جب ابراہیم نے جو ہے ملک صدق کو جو ہے دائی یقین دی، تو کلام میں لکھا ہے، اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہیے، اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا۔ اور یہاں تو مرنے والے آدمی یقین لیتے ہیں، مگر وہاں وہی لیتا ہے جس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی جو یقین لیتا ہے ابراہیم کے ذریعہ سے یقین دی۔ اب لاوی کا قبیلہ جو تھا یہ یقین لیتے تھے، لیکن یہودا کا قبیلہ جو ہے، اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں شریعت کی کتابوں میں، تو ہمیں جب شریعت ملی، موسیٰ کی معرفت لوگوں کو شریعت ملی بنی اسرائیل قوم کو، تو ایک قبیلہ مخصوص کیا گیا کہانت کے کام کے لیے، اور ان لوگوں کو جو ہے تمام قوم جو تھی وہ اپنے جو ان کی کمائی ہوتی تھی، جو ان کے پھلوں کا پہلا حصہ ہوتا تھا، وہ خداوند کے گھر میں لے کر جاتے، تاکہ خداوند کے گھر میں کیا ہو؟ خوراک ہو۔
लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि अब्राहम से आगे कौन पैदा हुआ? इसहाक, और इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 कबीलों के सरदार पैदा हुए। और अगर हम देखें तो उनमें से एक जो था वो लावी और एक यहूदा के कबीले से था और एक यहूदा था। और अगर कलाम में देखें तो यहाँ पर लिखा है कि लावी ने भी जो है किसको रायत दी? खुदावंद को दी। रायत किसने किसको दी? अभी वो अब्राहम के सुलभ में भी है, लेकिन उसने किसको रायत दी? उसने उस बादशाह को जो यीशु से मुशाबे रखता है उसको क्या दी? रायत दी। अगर हम कलाम में इस बात के बारे में आगे पढ़े तो लिखा है कि जो बरकत देता है वो क्या होता है? वो छोटा होता है, लेकिन जो बरकत देता है वो बड़ा होता है, बरकत पाने वाला छोटा होता है। अब यहाँ पर बरकत कौन दे रहा है? यहाँ पर जो है मलिकिसिदक जो है वो बरकत दे रहा है। और जैसे हमने उसका नाम पढ़ा कि वो सुलह का जो है शहजादा, राष्ट्रवादी का जो है वो बादशाह और सुलह का शहजादा। यीशु के बारे में भी लिखा है वो सुलह और सलामती का शहजादा। तो जब इसने मलिकिसिदक ने जो है, जब अब्राहम ने उसे रायत दी तो उसने क्या किया? उसे बरकत। अब आगे लिखा है कि जो पहले रायत देते थे वो किनको देते थे? मरने वालों। मतलब कि जो लावी के कबीला से थे जब उनको रायत देते थे तो जो पहले सरदार कायम थे वो एक मुद्दत के लिए, क्योंकि वो इंसान है, एक वक्त के लिए वो जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आज हम किसको रायत देते हैं? अगर कलाम हक में देखें तो वहां पर लिखा है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि जिंदा है। और कलाम में लिखा है खुदावंद जो है हमारा जिंदा खुदा, वो कलाज के तक यकसा खुदा, उसने मौत और कब्र पर पता पर, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो अव्वल है और वो ही आखिर है। और आज हम जब अपनी रायत का बीज बोते हैं तो हम किसको देते हैं? हम अपने जिंदा खुदा को देते हैं। और जब हम अपनी रायत का बीज बोते हैं तो वो रायगा नहीं जाता। आप अपना पैसा जहां पर लगाते हैं इससे पता चलता है कि आप किस तरह के शख्स हैं। आपकी शख्सियत जो है आपकी कमाई से पता चलती है कि आप खर्च कैसे करते हैं। अगर आप अपना पैसा जो है बुरी राहों पर लगाते हैं तो लोगों को ये भी पता चलता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे। लेकिन अगर आप खुदा की बादशाही की वुसअत में अपना मालो दौलत लगाते हैं तो खुदा वो भी जानता है। जब आप अपना बीज खुदावंद के हजूर बोते हैं, अच्छा कई लोग होते हैं वो कहते हैं हम रायत ही देते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। जब हम बीज बोते हैं तो क्या हम बीज बोकर वापस चले आते हैं? क्या हम वक्तन फवक्तन उसे पानी नहीं देते? क्या हम उसकी देखभाल नहीं करते? और क्या बीज जो है वो जमीन से एकदम जो है निकल आता है? क्या उसी वक्त वो दरख्त बनकर हमारे सामने आ जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप खुदावंद के हजूर अपना बीज बोते हैं तो इसके साथ आपको जरूरत है कि उसके साथ वफादारी से चले। अगर हमारे पाँव में 10 उंगलियां हैं तो इसका मतलब भी यह है कि हमारी जो चाल चलन है वो भी उसकी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि कलाम में लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अपना चाल चलन जो है वो उसकी मर्जी के मुताबिक रखें। अगर आप बीज बोते हैं तो इस बात का भी यादा करें कि हमने रोज इसमें दुआ का पानी भी डालना, हमें इसमें अपने आंसुओं की खाद भी डालनी है ताकि ये बीज जल्दी से बढ़े। और जब आप अपने बीज को बोते हैं और उसके साथ दुआओं को जारी रखते हैं तो खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े काम करता है। हालेलुया। और एक छोटी सी गवाही है हमारी जिंदगी की और उसके बाद जो है हम क्लोज करेंगे। हमारे घर के अगर आप हालात कुछ साल पहले देखें, करीबन 2007 से बाद के अगर आप हमारे घर के हालात को शायद कुछ लोग यहाँ मुझे जानते भी हो मेरी फैमिली के अलावा, तो आपको पता होगा कि हमारे घर में जो है कंडीशन क्या हो। तो यहाँ पर मैं रहूँगी नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पर खड़े होकर खुशी से गवाही देना जो है वो अच्छा लगता है। कई बार मेरे घर वाले कहते हैं कोई होना नहीं गवाही होते हैं हाँ सबके दास भी, पर मुझे यहाँ पर खुशी से गवाही देना अच्छा लगता है। तो हमारे घर के हालात इतने भी जो है अच्छे नहीं थे। मुश्किल से हमारे घर में जो है 2 वक्त का खाना बनता है। जब से हमने अपनी स्कूल के बाद जो है रूहानी जिंदगी स्टार्ट की
زندگی جو تھی وہ چرچ سے بہت دور تھی، اور جب اسکول کے بعد ہم نے چرچ میں جو ہے آنا شروع کیا تو ہماری زندگی جو ہے وہ چینج ہوئی۔ اگر ہم نے خداوند کو اپنی زندگی میں اپنایا تو ہم نے اسے پورے دل سے اپنایا، ان کے حکموں پر عمل کیا۔ جب ہم نے اسٹارٹ میں ڈائریکٹ دینی شروع کی نا تو ہمارے گھر میں کوئی مانتا تھا کوئی نہیں تھا مانتا، کیونکہ کمائی اتنی ہوتی تھی کہ 10 کام ہمیں اور نظر آتے تھے کہ وہاں بھی دینے ہیں وہاں بھی دینے ہیں اور وہاں بھی دینے ہیں۔ ہمیں 10-15 کام ہمیں اور نظر آتے کہ یہی پورے نہیں ہیں تو آگے کیا دیں۔ لیکن ہر گھر میں جو ہے نا ایک بندہ ہوتا ہے جس کے سارے مانتے ہیں، تو میرے گھر میں اتنی بھی نہیں چلتی، تو مطلب کہ بس نارمل ہے جانا میری بات سب مان لیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا جب ہمارے گھر میں سیلری آتی نا تو میں اپنی چھوٹی بہن کو آگے کر دیتی، میں اسے کہتی اچھا ان سے نہ بتائیے کہ تم نے نکلوانا، تو وہ جو ہے نا جیسے پکی پھرتی ہے نا بہت زیادہ جو ہے کٹر ہوتے تھے اپنے ایمان میں، میں تھوڑی ادھر ادھر ہو جاتی ہوں لیکن وہ جو ہے نا اپنی بات پہ قائم رہتی، تو گھر والے تھوڑے اس سے ڈرتے بھی تھے۔ میں اسے آگے کر دیتی اچھا اب یہ جو ہے نا پیسے اب تم نے جو ہے نا ان کو کیسے، اور وہ ڈٹ جاتی تھی ایسے پورے پیسے رکھو گے تو بعدوں میں کام کرو۔ تو جب پوری تاریخ کی ہم نکالتے 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 4 مہینے، ہماری زندگی میں ہمیں تھوڑا کر کے ایک وقت ایسا آیا کہ ہماری زندگی میں اتنی نعمتیں ہو گئی اتنی برکتیں ہو گئی کہ کہتے ہیں نا ہماری زندگی فروٹفل ہو گئی کہ ہماری زندگی میں اب رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ ایسے یہ کلام اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت کی پائے، فروٹفل زندگی ابنڈنٹ زندگی چاہتا ہے خداوند ہمارے لیے، لیکن کیا کرنا ہے اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے، ایک اچھا شاگرد جو ہے ہمیں بننا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند آج کے کلام سے آپ کو بڑی برکت۔